بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات کی گئی کہ شرح عقائد نصفیہ میں باطل عقائد رکھنے والے جو فرقے ہیں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے صحیح عقائد پر قائم رہنے کے لیے باقاعدہ دلائل سے نوازا گیا تاکہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ایسی نہ آئے جس بنا پر ان کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو۔ ان فرق باطلہ میں سے جنہوں نے اسلام کا باقاعدہ لیبل استعمال کیا اور پھر مسلمانوں کے درمیان فقط اختلاف نہیں بلکہ خلاف کو پروان چڑھایا، تو ان کے بانی فرقوں میں ایک کو معتزلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا فرقہ ہے جس نے علماء حقہ کے ساتھ سنت کے معانی میں خلاف کرنا شروع کیا۔ ان کا رئیس واصل بن عطا ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ظن کو اس طرح یقین میں بدلا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ خلاف کیا، اور کہتا کیا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک اور درجہ بھی موجود ہے کہ جس میں وہ شخص نہ مسلمان رہتا ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے۔ اور کہتا کیا ہے، من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر، کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن بھی نہیں ہوتا اور کافر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یثبت المنزلۃ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک اور منزل یعنی کفر اور اسلام کے درمیان ایک تیسرا درجہ ثابت کرتا۔ بسیار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ بات نہ آیا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قد اعتزل عنا، یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، اس نے اعتزال کر لیا ہے۔ تو کیا وہ فسموا المعتزلہ، تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو معتزلہ کہا جانے لگا، لیکن یہ اپنے زعم میں حق پر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے، اور اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کیوں کہتے؟ اس کے پیچھے ایک اور فتنہ موجود تھا، وہ یہ تھا کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت پر مطیع، فرما بردار، نیک آدمی کو ثواب دینا واجب ہے، اور اسی طرح عاصی گناہگار پر سزا کا اور عقاب کا لازم کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت پر یہ مطیع کے ثواب اور عاصی کے عقاب کے وجوب کے قائل ہوئے، اور اسی طرح صفات قدیمہ کی نفی کرتے، تو ثواب مطیع اور عقاب عاصی کی بنا پر اپنے آپ کو عادل کہتے اور اصحاب العدل کہلواتے، جبکہ توحید کے اندر
خلوص ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی صفات قدیمہ کی بھی نفی کرتے، تو صفات قدیمہ کی نفی کر کے یہ دل کو تسلی دیتے کہ ہم نے توحید کو خالص کر دیا ہے، توحید کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز شامل نہیں ہونے دی۔ پھر ان کا یہ معاملہ تھا کہ بجائے اس کے کہ دلائل حقہ کے سامنے سر جھکا دیتے، ان لوگوں نے علم کلام کے اندر بہت زیادہ کوشش کی اور اس میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے بجائے اس کے کہ یہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے، انہوں نے فلسفیوں کی چاکری شروع کر دی اور کثیر اصول اور احکام میں فلسفیوں سے لی ہوئی باتوں کو انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ یہ ایک نئی بات تھی، نئی چیز تھی، اور لوگوں کے درمیان یہ کوشش بھی زیادہ کرتے تھے، اس طرح کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان ان کا مذہب جو ہے نا وہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا گیا، اور لوگ جو نا ان کی ظاہر کی بنا پر کہ یہ بہت بڑے توحیدی ہیں اور دین کے بڑے مخلص ہیں، اس لیے ان کی طرف مائل ہوئے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آج بھی اور آج تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے موحد کہتے ہیں، اور اس کی موحد کہنے کی زیر اثر لوگ جب ان کے قریب آتے ہیں پھر ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ملا عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں بہت زیادہ تگ و دو اور کوشش کی، اور اس طریقے کے ساتھ عقائد کو ترتیب دیا تاکہ لوگ دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کو سمجھ سکیں اور عقائد میں کسی قسم کی تبدیلی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ وما علی الا البلاغ۔